ہر شام تقریباً ایک ہی وقت پر وہ نوجوان اس گلی سے گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ گلی کے نکڑ پر ایک بڑے حویلی نما گھر میں رہنے والی عورت روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی تھی۔ وہ نوجوان کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اور وقار دیکھ کر عورت اس پر دیوانی ہو گئی تھی۔ عورت کو حیرت تھی کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالے۔ یہ عورت علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ ہر کوئی اس کی دولت اور حسن کے قصے سناتا تھا، لیکن وہ خود اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کی انا کو شدید چوٹ پہنچی جب کئی دنوں تک وہ نوجوان بنا کسی توجہ کے بس سر جھکائے گزر جاتا۔ یہ بات عورت کو جلن دینے لگی اور وہ اپنے دل میں ٹھان چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے قابو میں لے لے گی۔ ایک دن عورت نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اس نوجوان کو کسی طرح میرے پاس لے کر آؤ، کہنا کہ بی بی نے تم سے کوئی مشورہ لینا ہے۔ ملازمہ نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جب نوجوان گلی سے گزر رہا تھا تو ملازم اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹا میری مالکن تمہیں یاد کر رہی ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نوجوان کچھ لمحے کے لیے رکا، پھر سوچا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو۔ وہ مدد کے جذبے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ نوجوان جب حویلی کے اندر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہے۔ ملازمہ نے اسے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا اور کہا، بی بی ابھی آئیں گی۔ نوجوان بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور وہی عورت جو ہر روز اسے دیکھا کرتی تھی انتہائی مہنگے اور دلکش لباس میں اندر داخل ہوئی۔ نوجوان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ عورت نے آگے بڑھ کر کہا، تمہیں پتا ہے میں تمہیں روز دیکھتی ہوں۔ نوجوان نے جواب دیا، بی بی آپ کو کس مسئلے کا حل چاہیے؟ عورت نے ایک گہری سانس لی، پھر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسئلہ تو کچھ نہیں، بس میری خواہش ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔ نوجوان یہ سنتے ہی کانپ اٹھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، اللہ سے ڈریں بی بی، یہ گناہ ہے۔ عورت نے کہا لگایا، یا تو تم میری بات مانو گے یا میں شور مچا کر کہوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں گھسے ہو، پھر تمہاری عزت کا کیا ہوگا؟ نوجوان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس جال میں پھنس چکا تھا۔ اسے اپنی عزت کی فکر لاحق تھی، لیکن اس گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، بی بی اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں تیار ہوں۔ نوجوان نے کہا، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی اجازت دیں۔ عورت حیران ہوئی لیکن کہا، ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ نوجوان نے بیت الخلا میں جا کر اپنے کپڑوں پر خوب گندگی لگا لی اور باہر آتے ہی کہا، لو بی بی اب میں تیار ہوں۔ عورت نے جب اس کی حالت دیکھی تو غصے میں چلائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اس حال میں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نوجوان فوراً وہاں سے نکلا اور ایک نہر کے قریب جا کر اپنے کپڑے اور جسم کو صاف کر لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اپنے مدرسے واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد مدرسے میں جب وہ سبق میں بیٹھا تھا، استاد نے کہا، آج تو بہت عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ نوجوان نے دل میں سوچا کہ شاید گندگی کی بو ابھی تک نہیں گئی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ استاد نے سب طلباء کو باری باری بلایا اور خوشبو سونگھی۔ جب وہ نوجوان کے پاس پہنچے تو حیرت سے بولے، تمہارے کپڑوں سے یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے۔ نوجوان رو پڑا اور استاد کو پورا واقعہ سنایا۔ استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی۔ یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ عزت پاتے ہیں، چاہے آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بے شک ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔